عزیزان گرامی، مجھے ایک بات یاد آتی ہے چند سالوں پہلے، یہ بہت پرانا کوئی واقعہ نہیں ہے، لاہور میں پاکستان میں ایک بزرگ نے اس واقعے کو روایت میں بیان فرمایا کہ مسجد میں ایک شخص ایسا آیا تھا کہ وہ سب سے کہہ رہا تھا کہ میری تھوڑی سی تقریر سن لو، میرا بیان سن لو۔ تو لوگ کہاں کس کا بیان سننے کے لیے بیٹھتے ہیں نمازوں کے بعد؟ اس بزرگ نے لوگوں کو بٹھایا کہ اس کا واقعہ حقیقت کا ہے، ذرا سن کے چلے جانا۔ جب امام کی گرجدار آواز آئی تو لوگ بیٹھ گئے، ورنہ کس کا کون سنتے ہیں۔ دیکھنے میں ایک فقیر آدمی دکھ رہا تھا جو آیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا اور کہا، اے میرے دوستو، میں اپنی زندگی کی حقیقت بتانے تمہارے سامنے آیا ہوں، میں اپنی زندگی کی ایک حقیقت تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے عزیزو، اس واقعے کو صرف میں اس لیے نقل کر رہا ہوں شاید ہمارے بچوں کو عبرت مل جائے۔ وہ فقیر کھڑا ہوا جس کا چہرہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ کوئی مفلس اور غریب آدمی ہے، کھڑے ہو کر کے اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، آج سے چند دنوں پہلے یا چند مہینوں یا سالوں پہلے بکریاں لے کر میں جنگل کی طرف پہنچا، تو جنگل میں جانے کے بعد شام کا وقت قریب آیا تھا کہ میں بکریوں کو سمیٹ رہا تھا، اچانک مجھے ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آواز آئی، اور بہت خوفناک آواز، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ہاتھی پاگل ہو گیا ہے، کوئی ہاتھی سرکش ہو گیا ہے۔ وہ درختوں کو ٹکر مارتے ہوئے، دھم دھم کی آواز کرتے ہوئے تیزی سے دوڑتا آ رہا تھا۔ مجھے جسم میں کپ کپی سی آ گئی کہ کوئی ہاتھی پاگل ہوا ہے اور وہ پھر کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، مسل دے گا۔ حیرت کی جب آنکھیں میری پھٹی رہ گئی جب میں نے دیکھا ہاتھی میری طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ اتنا خطرناک اور بہت بھاری جسم کا ہاتھی تھا، تو میں بچاتے ساری بکریاں چھوڑ کر بھاگنے لگا کہ میں کوئی پناہ ڈھونڈ لوں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی درخت باقی نہیں رہتا اس ہاتھی کے ہاتھ میں۔ وہ اپنی سونڈ سے درختوں کو اپنا لقمہ بنا رہا تھا۔ درخت پر چڑھنے کو تو میں نے عافیت نہیں سمجھی، دوڑتا رہا اور پکارتا رہا کہ مجھے کوئی پناہ مل جائے، کوئی پناہ مل جائے۔ اسی اثنا میں ایک چھوٹی سی عمارت مجھے دکھی، گنبد ٹائپ کی، ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی قبر ہوگی، پرانے زمانے میں کسی کی قبر بنائی گئی ہوگی اندر۔ تو میں اس میں اندر داخل ہو گیا تو دروازے بہت چھوٹے سے تھے، کھڑکی ٹائپ کے، اندر اندھیرا، اور حقیقت میں وہاں ایک قبر تھی، قبر موجود تھی۔ وہ ہاتھی دوڑاتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا، اور جب وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، چھوٹے سے دروازے تھے، تو اس نے اپنی سونڈ اندر داخل کی، مجھے پکڑنے کے لیے یا مجھے روندنے کے لیے اس دروازے کے اندر سے سونڈ داخل کیا، اور اس کی سونڈ خالی صرف مجھے ٹکراتی تھی تو میرا جسم پورا ہل جاتا تھا۔ بچاتے میں کسی کنارے، دیوار کے کنارے چھپا رہا اندر کے اس قبے میں، اس چھوٹی سی عمارت میں۔ اچانک دیکھا میں کہ قبر سے کچھ بچھو نکل آئے، اور اتنے خطرناک بچھو تھے کہ وہ بچھو رینگتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے بچھو اڑتا نہیں، دیواروں پر آنے لگے۔ میں نے دیکھ لیا کہ یہ بچھو ڈنک مار سکتا ہے۔ اب میرے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، ایک طرف باہر ہاتھی ہے اور یہاں بچھو نکلے ہوئے ہیں۔ اس گنبد سے ایک چین لٹک رہی تھی، زنجیر، میں اس سے لٹک گیا اور اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ ہاتھی کی سونڈ کو ایک بچھو نے ڈنک مارا، دیوار پر چلتے ہوئے ایک بچھو نے ہاتھی کو ڈنک مارا، جس سے ہاتھی فی الفور مر گیا، ختم، باہر مر گیا، اور اس کی سونڈ بھی باہر پڑی تھی۔ ایسے مرا کہ اس کی سانسیں بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی اثنا میں وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچھو بھی اندر چلے گئے، نہیں تھے، آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید میرے بچنے کا کوئی راستہ نکل آیا، نہیں تو اس نے اپنی موت کو بہت قریب دیکھ لیا۔ وہ کہتا ہے میں دروازے سے باہر نکل آنے کی سوچ رہا تھا، لیکن دروازے کے باہر یہ دیو ہیکل ہاتھی پڑا ہوا ہے، اس کے مر جانے کے بعد بھی اس پر سے مجھے گزرنا پڑتا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہاتھی کے اوپر سے مجھے گزرنا تھا۔ اور اتنا خطرناک ہاتھی کے مرنے کے بعد بھی ہمارے اندر ہیبت طاری کر رہا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے
نہ چاہتے ہوئے بھی میں دروازے سے نکلا اور ہاتھی کے اوپر جیسے ہی میں نے پیر رکھا اس کے پیٹ میں میرا پیر گھس گیا اندر. وہ ہاتھی گل گیا تھا اندر سے, پیر اندر گیا, میں نے پیر باہر نکالا تو میرے پیر کا گوشت پورا ختم ہو چکا تھا. اور اسی طرح میں لنگڑاتے ہوئے باہر کسی طرح نکل آیا اور بچ گیا. وہ تہبند پہن کر کے مسجد میں بیان کر رہا تھا یہی فقیر, اور سارے لوگوں کو اس نے اپنی تہبند اٹھا کر کے دکھائی تو سوائے ہڈی کے کچھ نہیں تھا اس کے پیروں میں. سارا اس کے پیر کا گوشت ختم ہے, صرف گھٹنے کا ایک اور باقی پنڈلیوں کی ایک ہڈی دکھ رہی تھی. اس نے کہا ہے دوستوں میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قبر سے نکلا ہوا ایک بچھو ہاتھی کو ڈنک مارا, وہ اتنا زہریلا تھا کہ ہاتھی فی الفور مرا بھی اور جسم گلا بھی, اور گلے ہوئے جسم پر میرا پیر پڑا تو گوشت ختم ہوا. اے رب ذوالجلال, اگر ہماری قبروں میں وہ بچھو آئیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا, ہم سب کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور وہ کہتا ہے اے دوستو, شاید مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیغام دینے کے لیے اس واقعے کو میرے سامنے فرمایا ہوگا کہ مجھے عبرت بنا کر کے تمہارے سامنے پہنچایا ہے. باز آ جاؤ, تمہاری یہ مختصر سی دنیا تمہیں لذتوں کے سمندر میں ڈبو دے گی, مار کر رکھ دے گی, اور تم اپنے رب سے بہت دور کہیں کسی جگہ گر جاؤ گے اور پھر تمہیں عذاب کے فرشتے ہی اٹھا کر لے جائیں گے. اے عزیزان گرامی وقار, میں کتنی ایسی چیزیں دیکھوں آپ کو. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چھوٹی سی لڑکی, چھوٹی کیا جوان لڑکی کا انتقال ہوا تھا. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں, فرماتے ہیں باپ کی اکلوتی تھی, باپ بہت پیسے والا تھا, ہر اس کی خواہش پوری کرتا تھا, لیکن جوانی میں مر گئی, قبر میں دفن کر دیا گیا. یہ بہت رویا. حضرت سفیان ثوری کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں وہ دنیا ہوتی کیسی ہے, قبر کی دنیا کیسی ہوتی ہے. میری بیٹی بہت مجھے عزیز تھی, بہت پیاری تھی, دفن کر کے آنے کے بعد ایک ہی خواہش مجھے ستاتی ہے, کاش میں اس کی قبر کی زندگی کو ایک بار دیکھ لوں, وہ کیسے ہے, کس حالت میں ہے, میں ایک بار اس سے بات کر لوں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج رات جاؤ, یہ وظیفہ پڑھو اور اپنی ٹوپی دی یہ پہن کر سو جاؤ. وہ بندہ کہتا ہے میں آیا گھر, اس امام کے بتائے ہوئی بات پر عمل کیا, ان کی ٹوپی پہن کر سویا تو فوراً میں نے دیکھا حجابات ہٹ گئے ہیں, میں اپنی بیٹی کی قبر کے پاس کھڑا ہوں اور میں نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. میری بیٹی کے انتقال کو ایک ہی دن ہوا تھا, لیکن وہ ننگی پڑی ہوئی تھی, اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا. حد تو یہ ہے کہ اس کا سر اتنا بڑا کہ پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے, بہت بڑی اور بھیانک شکل بنائی گئی. میں نے بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹا تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. وہ زار و قطار چیخنے لگی اور کہنے لگی ابا جان تم نے ہر میری خواہش پوری کی, یہ دیکھو جو میں اپنے بال کھلے رکھ کر باہر گھومتی تھی, فرشتوں نے میرے سر کو پہاڑ کے جیسا بڑا بنایا اور میرے ہر بال کو درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان جڑوں کی طرح بنایا, اور ایک فرشتہ ایک جڑ کو کھینچتا تھا جیسے میرے ایک بال کو کھینچا تو میرے سر میں گڑھا پڑ جاتا تھا, جیسے کسی درخت کے جڑ کو ہلائیں تو پوری زمین ہل جاتی, کھڈے پڑ جاتے ہیں. میرے ایک ایک بال کو اتنا بڑا بنا کر کھینچا گیا, میرے سر میں گڑھے پڑ گئے. اور ایک فرشتہ آیا, میرے لبوں کو میرے ہونٹوں کو دیکھ کر کہ میں رنگ لگایا کرتی تھی, اس کو اس فرشتے نے آگ کی کینچی سے کاٹ دیا. آپ دیکھیں کہ صرف میرے دانت دکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. میرے جسم پر اب ہونٹ نہیں ہے, میرے چہرے پر صرف میرے دانت نظر آ رہے ہیں. وہ کہتی جا رہی تھی کہ میرے جسم کو میں نمائش کے لیے تیار کرتی تھی, میں لوگوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت کے لیے تیار کرتی تھی. ابا جان کچھ ایسے فرشتے آئے جنہوں نے میرے کفن کو بھی ہٹا دیا اور مجھے دوزخ کا لباس سب سے پہلے پہنایا گیا. اس دوزخ کے لباس کو پہنتے ہی میرا جسم پیپ کی شکل اختیار کر گیا اور اتنا گلا کہ ایسا لگتا کہ اب کسی گٹر میں ڈال دیا جائے تو میرا جسم بہہ جائے گا.
لیکن اچانک ایک فرشتہ پھر آیا اور کہا رب کا حکم ہے کہ اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے، اس کو پھر سے دوسری چمڑی پہنائی جائے، یہاں تک کہ مجھے پھر دوسری چمڑی پہنائی گئی۔ یہ عذاب کل کی رات مجھے کئی ہزار مرتبہ دیا گیا ہے، ایک رات میں کئی ہزار مرتبہ مجھے چمڑیاں پہنائی گئی، کئی مرتبہ جسم بدلے گئے، اور صبح تک وہی ہوتا آیا ہے۔ میرے ناخنوں کو کھینچا گیا ہے، میری آنکھوں میں سلائیاں ڈالی گئی ہیں۔ اے میرے باپ، یہاں کا ایک پل ایک صدی سے بڑا ہے، یہاں کا ایک منٹ 100 سال سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ آپ شاید مجھے کچھ قرآن پڑھایا ہوتا، آپ نے کچھ مجھے اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھائی ہوتی تو میں ان ملائکہ کو کوئی تو بات کہہ کر کے بچ جاتی۔ یہ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ باپ سنتا رہا یہاں تک کہ جب اس کی نیند بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جسم پورا ہل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا میں نے وہ کچھ دیکھا جس کے بعد اب دنیا میں کسی چیز کی لذت باقی نہیں رہ گئی۔ اب یہاں کا میٹھا میٹھا نہیں لگتا ہے، یہاں کا نمکین نمکین نہیں لگتا ہے، حتیٰ کہ مجھے اب پانی بھی یہاں کا زہر لگنے لگا ہے۔ میں نے دودھ کو بھی دیکھا تو یہ مجھے شراب لگنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے میری تمام چیزیں اٹھ گئی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، آج یہ تمام باتیں صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیا ہم نے جینے کے آج طریقے ایسے بنا نہیں رکھے ہیں؟ یاد رکھو کہ تمہیں بھی اور مجھے بھی اور سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑی لمبی کتاب دی جائے گی جسے سب کو پڑھ کر سنانا ہے۔ اس دن تم چیخ کر کے کہو گے لا یغادر ھذا ما لھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کتاب کیسی میرے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، سب لکھ دیا گیا ہے۔ پھر وہ دن بھی آئے گا، ہم سب کپ کپاتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور چیخیں گے، روئیں گے، اور اس وقت یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ آج لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے لا یرحمو، ان پر کوئی رحم بھی نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی شفقت نہیں کی جائے گی، کوئی مہربانی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے آج وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے ائمہ کرام نے بار بار جو ہمیں تنبیہ کی ہے، نصیحتیں کی ہے اور فرمایا ہے کہ تم اپنے وقت ہوتے ہوئے ہی اپنی اصلاح کر لو، اپنی توبہ پر قائم ہو جاؤ، اپنی نمازوں کو صحیح کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے۔ تم اپنی پچھلی تمام گناہوں کی سابقہ گناہوں کی تلافیاں کر لو۔ رب تعالیٰ بے شمار خطاؤں کو معاف کرنے والا رحیم و کریم و غفار و ستار رب ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قبر و حشر کے عذابات سے محفوظ فرما۔ ہم نہیں جانتے اے رب ذوالجلال کہ ہماری روح کس حال میں قبض کی جانے والی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کس زمین کے خطے پر آنے والی ہے۔ اے رب ذوالجلال ہم نہیں جانتے کس بیماری میں تو ہمیں گرفتار کر کے اٹھانے والا ہے۔ مولا ہم سب نہیں جانتے کہ کون سی گھڑی اور کون سا وقت ہمیں اٹھا کر لے جانے والا ہے۔ اے رب ذوالجلال ہم یہ تک نہیں جانتے موت کے وقت ہم نے جن کو دوست سمجھا وہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، ہم یہ بھی نہیں جانتے موت کے وقت ہمارے بچے بیویاں بیٹیاں سب ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ نہ جانے زمین کے کس خطے میں تو ہمیں موت کا پیغام بھیجنے والا ہے، ہواؤں میں یا سمندروں میں، پانی میں یا آگ میں، ہمیں اس بات کی آج کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم تجھ سے اس طرح سے بے خوف زمین پر گھومتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ لوٹنا ہی نہیں ہے، لوٹنا ہی نہیں ہے۔ تو نے ہمیں قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں یہ گنہگار، یہ عاجز و شرمندگی کے ساتھ کہ ہم سب کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، تو معافی کا قلم ہم سب کے نامہ اعمال پر پھیر دے۔
ستار و غفار خدا جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح کی ہمیں بشارتیں دی ہیں یا وعیدیں سنائی ہیں، ان تمام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، بچوں کو نیک سلیقے عطا فرما، جوانوں کے بگڑے ہوئے راستوں کو عطا صحیح کر دے، بوڑھوں کو مولا جانے سے پہلے اصلاح حال کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بچیاں، بیویاں، بیٹیاں، بہویں، بہنیں، مائیں، سب کو مولا عزت و عصمت اور ان کے چادر عفت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ کریم خدا بس اخیر میں اتنی التجا ہے، وہ منہ دکھا، وہ منہ دے جو تیرے نبی کو دکھانے کے قابل ہو۔ مولا اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا۔ مولا جب تک تو ناراض ہے، ہم سب کو اپنی ناراضگی سے دور کر دے، توبہ کی توفیق مرحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔